اے عیسیٰ کیا تم نے یہ لوگوں سے کہا تھا کہ تم اللہ کی چھوڑ کر میری ماں کی پوجا کرنا؟ کیا تم نے ایسے کہا تھا؟ سورہ مائدہ کی 116 نمبر آیت۔ عیسیٰ علیہ السلام گھبرا جائیں گے، کہیں گے اللہ میں ایسی بات کیوں کہوں گا جس کا علم تو نے مجھے نہیں دیا؟ اگر میں کہا بھی ہوں تو میرے دل میں کیا ہے تو جانتا ہے، تیرے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا۔ میری دعوت و تبلیغ کا ایک ایک پہلو تیرے سے مخفی نہیں ہے۔ اے اللہ میں نے ایسے نہیں کہا۔ اللہ کہے گا بے شک تو نے ایسے نہیں کہا، تیرے صحیح دعوت کے باوجود انہوں نے تیرا مقام بڑھا دیا اور ان تمام جھوٹے مکاروں کو، غلو کرنے والے کافروں کو اٹھا کر اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ اگر ہم نہ معلوم ہوتا کہ آپ قیامت کے دن ہم کو ایسے معلوم نہیں بول کر دھتکار دیں گے تو دنیا میں ہم آپ کی پیروی نہیں کرتے، ہم آپ کے سجدے نہیں کرتے۔ یہ کیسی بات ہے کہ ہم نے آپ کے لیے زندگی قربان کر دی اور آپ قیامت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کون کی معلوم نہیں؟ یہ کیسی بات؟ اللہ کہتا ہے ایسے ہی ہم ان کے اعمال کو برباد کرتے ہوئے ان کے چہروں پر شرمندگی کے اثرات ہم ظاہر کریں گے۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج 9 اگست 2024 بروز جمعہ کرناٹک کے بیجاپور شہر کے مسجد عمر فاروق اہل حدیث میں انتہا پسندی یعنی غلو اسلام کی نظر میں کیا ہے، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کھڑا ہوں۔ غلو کہتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانا، جو حد اللہ نے بنا رکھی ہے اس حد کو کراس کر جانا۔ شریعت اسلامیہ کی ایک حد ہے۔ اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع میں سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل کر کے آج دین مکمل ہو گیا۔ اس دین پر عمل کرنا، ایسے ہی عمل کرنا جیسے نبی اور صحابہ نے عمل کیا، اتنا ہی چلنا جتنا قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ یہ دین کی باؤنڈری ہے اور طریقہ نبی اور صحابہ کا ہے۔ نبی اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر قرآن اور حدیث کے حدود کو پار کر کے اگر کوئی بھی کام نیکی سمجھ کے کرتا ہے تو وہ دین میں بدعت ہے، شرک ہے، غلو ہے، حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ اور جو لوگ حد سے آگے بڑھتے ہیں اللہ ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ اسلام ایک معتدل دین ہے۔
نہ اس اسلام میں کسی کو حد سے زیادہ مصیبتوں میں ڈالنا کسی کو اللہ پسند کرتا ہے، نہ کسی کو بالکل معاف کر کے گھر میں اوڑھ لے کر سونے کی اللہ اجازت دیتا ہے۔ نماز پڑھنا ہی ہے آپ کو، کسی بھی صورت میں نماز پڑھنا۔ صحت مند ہیں نماز پڑھنا، بیمار ہیں تب بھی نماز پڑھنا، گاؤں میں ہیں نماز پڑھنا، سفر میں ہیں تب بھی نماز پڑھنا، میدان جنگ میں ہیں تب بھی نماز پڑھنا۔ نماز معاف نہیں ہے، کھڑ کر نہیں ہوتا بیٹھ کر، بیٹھ کر نہیں ہوتا لیٹ کر، لیٹ کر نہیں ہوتا اشاروں سے۔ دین میں ایک حد اللہ نے بنایا ہے، دین ایک معتدل دین ہے، ایک میانہ روی دین ہے، اور اتنی بھی اللہ تکلیف کسی کو نہیں دیتا کہ مشکلیں ٹالنے کے لیے تم 1111 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو کے ورد لگاتے بیٹھ جاؤ نمازہ روزہ چھوڑ لے کر۔ کوئی مشکلیں ٹالنے کے لیے اول آخر 11 بار درود اور 1111 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت یا سورہ اخلاص کی تلاوت یا فلاں یا اللہ یا احد یا زکار یا رزاقو، ایسے ورد 1111 مرتبہ، یہ سب غلو ہے اسلام، حد سے زیادہ مشکلوں میں ڈالنا ہے، کسی کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ کی 143 140 پر 3 نمبر آیت میں کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور ہم نے اسلام کو معتدل دین بنایا ہے، میانہ روی دین بنایا ہے، اور اس دین پر لوگوں کو گواہ بنایا، اور لوگوں کے اوپر ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صحیح سنن نسائی کی حدیث میں کہا کرتے تھے اِيَّاكُمْ وَالْغُلُو فَإِنَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُو فِي الدِّينِ۔ اے میرے امتیو، دین میں غلو کرنے سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگ دین میں غلو کر کے برباد ہو گئے۔ غلو حد سے زیادہ آگے بڑھ کے، غلو مت کرو، دین میں حد سے زیادہ آگے مت بڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے وہ یہ سب سے پہلے دیکھے کیا اس کام کو میرے نبی نے کیا، کیا اس کام کو میرے صحابہ نے کیا؟ ہاں کیا۔ انہوں نے کیسے کیا؟ روزہ رکھے، کیسے روزہ انہوں نے رکھا؟ زکات دی، کتنے مال میں زکات دیے؟ وہ لوگ نماز پڑھے، کس انداز سے کس کیفیت سے نماز پڑھے؟ وہ لوگ حج کرے، حج میں کیا کرے؟ عمرہ کرے، عمرے میں 7 طوافوں کے بیچ میں کیا کیا پڑھے؟ ہر چیز اسلام کے اندر واضح ہے۔ قربانی کر رہے ہیں، کیسے قربانی کرنا چاہیے؟ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ وضاحت نبی کے زبان سے کرا دیا۔ اسی کو پڑھنا ویسے ہی کرنا جیسے نبی صحابہ نے کیا، اس کو معتدل دین کہتے ہیں۔ نبی بس نماز پڑھنے بولے، اب کئی حصہ بھی پڑھیں دے ہمیں، چاہے یہاں رکھو ہاتھاں چھوڑ لو، کئی حصہ بھی پڑھو نماز ہو جائے، یہ غلط ہے۔ نبی نماز پڑھو بولے، رفلتن کرو نکو کرو نماز ہو جائے، یہ غلط ہے۔ نبی وہی نماز پڑھو بولے، اللہ قرآن میں نماز پڑھو بول رہا۔ اب نماز پڑھے تو آمین زور سے بولیں دے، نہیں بولیں دے، قدم سے قدم لگا لے، کھڑے دے نہیں کھڑے، نماز ہو جائے، غلط۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز پڑھو جیسے میں نے پڑھتے ہوئے تم دیکھتے ہو۔ حد سے زیادہ آگے بڑھنا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے میرے امتیوں، زندگی کے لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، اور موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان کی زیارت کیا کرو۔ اتنا ہی اسلام کے اندر ہے۔ اب موت کو یاد کرنا، قبرستان جانا، اپنے لیے دعا کرنا، توحید پرست جو مر کر سو گئے ہیں ان کے لیے دعا کرنا، دیکھنا، آخرت یاد کرنا، نکل کر یہ چھوڑ دو۔ وہاں جا کر پھولان ڈالے، فاتحہ پڑھے، کچھ بھی پڑھ کو بخش، یہ غلو۔ اللہ کے نبی نے بخاری مسلم کی حدیث، زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، نبی کی سکرات کی حالت ہے، نزا کی حالت ہے، جان کنی کے عالم میں آپ نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنتیں نازل کرے یہود و نصارہ پر، اتخذوا انبیاءہم مساجد قبورا، انہوں نے انبیاء کے خبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا۔ جبکہ انبیاء ہو یا مومن ہو، ان کی خبروں کو دیکھنا، آخرت یاد کرنا، اتنا بولے تھے نبی، لیکن یہ لوگ کیا کرے؟ جا کو ڈائریکٹ سجدہ کرنا شروع، اسی کو غلو کہتے ہیں۔ جہاں سجدہ کرنے کا اللہ حکم دے رہا وہاں کرنا، جہاں نہیں کرنے کا حکم دے رہا نہیں کرنا۔
اللہ کے اور رسول کے حکم کے خلاف چلنے کا نام ہی غلو. اللہ نے حکم دیا اے میرے فرشتوں آدم کا سجدہ کرو. یہ سجدہ تعظیمی تھا, سجدہ کرو. سب فرشتوں نے سجدہ کیا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس نے غلو کیا, اللہ کے حکم کے آگے اپنی منمانی چلایا, غلو کیا. اللہ مردود کا لقب گلے میں ڈال کو بھگا ڈالا. اس نے کہا میں اکیلا نہیں جاؤں گا, تیرے کئی لوگوں کو, بندوں کو, بندیوں کو بہکا کر اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث میں فرماتے ہیں کتاب بدء الخلق باب الذکر فی الکتاب مریم. اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے امتیوں یہ جان لو لا تطرونی کما اطرات النصارى عیسی ابن مریم. اے میرے امتیوں تم میرا مقام حد سے زیادہ ویسے نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کا مقام حد سے زیادہ بڑھا دیا تھا. میں انی عبدہ, میں اس کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ, مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا کرو. حد سے زیادہ میرا مقام میرے اوقات سے مت بڑھایا کرو. جتنی اللہ میری حیثیت, جتنی میری فضیلت, جتنی میرا درجہ, جتنا میرا مقام اللہ نے رکھا ہے, اسی مقام سے مجھے یاد کرو اور اسی مقام سے مجھے پکارا کرو. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, عیسائیوں نے اسلام کے اندر غلو کی انتہا کیسے کی؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ کی 30 نمبر آیت میں کہتا ہے اہل کتاب کا غلو. اہل کتاب مطلب یہود و نصارہ, کیسے انہوں نے دین میں آگے بڑھ گئے. اہل کتاب کے بارے میں سورہ توبہ کی 30 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہ لوگ اللہ کے علاوہ اپنے علماء کو رب بنا لیے تھے. نہ صرف علماء کو بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ توبہ کی 30 نمبر آیت میں یہ لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہا اور نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم. یہ ان کے الزامات تھے جو انہوں نے اللہ پر گھڑے رکھے تھے. سورہ توبہ کی 31ویں آیت میں اللہ کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء کو, اپنے درویشوں کو رب بنا کے رکھ دیا تھا. مطلب عالموں کا مقام عالم کی حد تک نہیں, عالموں کا مقام لے جا کر اللہ کا مقام بنا دیا. عالم جو حلال بولے حلال, عالم جو حرام بولے حرام, عالم جو جائز بولے جائز, ان کے مفتیاں جو فتوے میں حرام بولے حرام. اللہ کیا بول رہا رکھو وہ ہمنا, انجیل تورات زبور کیا بول رہی رکھو ہمنا, ہمارے علماء کیا بولے وہ رائٹ. رب بنا لیے تھے یہ لوگ, غلو کر دیے تھے یہ لوگ, حد سے زیادہ بڑھا دیے تھے ان لوگوں نے مقام ان لوگوں کا. اور اتنا ہی نہیں, سورہ مائدہ کی 73ویں آیت میں 70 پر 3 نمبر آیت میں لقد کفر الذین قالوا, جنہوں نے کفر کیا انہوں نے یہ کہا ان اللہ ثالث ثلاث, 3 لوگوں میں سے ایک ہے اللہ. مطلب 3 اللہ ہے, اصل میں 3 اللہ ہے. ایک اللہ اللہ ہے, دوسری ان کی بیوی مریم اللہ ہے, تیسرا ان کا بیٹا عیسیٰ اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ تو اللہ کے رسول تھے. قد خلت من قبلہ الرسل, جیسے اس سے پہلے رسول گزرے ویسے ہی ایک نبی تھے اللہ کے. وامہ صدیقہ, ان کی ماں ایک نیک عورت, ایک سچی عورت تھی. کان یاکلان الطعام, ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے. اللہ بول رہا قرآن میں سورہ مائدہ کی 70 پر 5 نمبر آیت میں کان یاکلان الطعام, یہ ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے اور اللہ کبھی کھانا نہیں کھاتا. اللہ کو کھانے کی, پینے کی, سونے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیوی بچوں کی, یہ خزائے حاجت کی, یہ تمام چیزوں کی اللہ کو حاجت نہیں ہے. یہ انسان ہے اور وہ رب ذوالجلال والاکرام ہے. انہوں نے انسانوں کو رب کا مقام دے دیا تھا. اللہ اکبر.
جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی 30 نمبر آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہہ دیا، جب لوگوں نے آ کر سوال کیا تھا کہ اے مریم یہ تو نے کیا کیا، تجھے بچہ ہو گیا، تو نے کس کے ساتھ یہ گندا کام کیا، کس کا یہ بچہ ہے، کون اس کا باپ ہے؟ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جو ماں کے گود میں معصوم بچے ہیں بولنے کی قوت دی۔ ماں کے گود میں عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا اور مجھے اللہ نبی بنائے گا۔ ماں کے گود میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، میں اللہ کا بندہ اور آگے چل کر ایک اللہ کا نبی بننے والا نبی ہوں۔ اس کے باوجود نصارہ نے، مسیح عیسائیوں نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، مریم اللہ کی بیوی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے باپ ہے، نعوذ باللہ، مریم کے شوہر ہے، نعوذ باللہ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تم نے یہ لوگوں سے کہا تھا کہ تم اللہ کی چھوڑ کر میری ماں کی پوجا کرنا، کیا تم نے ایسے کہا تھا؟ سورہ مائدہ کی 116 نمبر آیت۔ عیسیٰ علیہ السلام گھبرا جائیں گے، کہیں گے اللہ میں ایسی بات کیوں کہوں گا جس کا علم تو نے مجھے نہیں دیا، اگر میں کہا بھی ہوں تو میرے دل میں کیا ہے تو جانتا ہے، تیرے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا، میری دعوت و تبلیغ کا ایک ایک پہلو تیرے سے مخفی نہیں ہے، اے اللہ میں نے ایسے نہیں کہا۔ اللہ کہے گا بے شک تو نے ایسے نہیں کہا، تیرے صحیح دعوت کے باوجود انہوں نے تیرا مقام بڑھا دیا اور ان تمام جھوٹے مکاروں کو، غلو کرنے والے کافروں کو اٹھا کر اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ تمام باتیں میں نے تمہیدی طور پر کیوں کہا؟ ہم ہیں امت محمدیہ۔ آئیے قرآن میں اللہ انہی کا ذکر کرنے کے بعد نبی کے بارے میں کہتا ہے، نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ اے امت محمدیہ، جیسے پچھلے امتیوں نے اپنے نبی کے مقام کو بڑھا دیا، حد سے زیادہ غلو کر دیا، آپ بھی اپنے نبی کے معاملات میں غلو مت کرنا، حد سے زیادہ آگے مت بڑھنا۔ آج دیکھیے لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی بشر نہیں ہیں، ہمارے نبی نور ہیں، اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ کے نبی نور تھے تو ان کے والدین کیا تھے؟ عبداللہ اور آمینہ کیا تھے؟ کبھی انسان کے بطن سے نور نہیں نکل سکتا، نور کے بطن سے نور نکلے گا۔ اگر نبی کو نور مانتے ہیں تو نبی کے باپ بھی نور، نبی کی ماں بھی نور، نبی کے دادا بھی نور، نبی کے چاچا بھی نور نہیں۔ اچھا، جو نوری مخلوق ہے وہ فرشتے ہیں، فرشتوں کے ماں باپ نہیں ہوتے، فرشتوں کے بھائی بہن نہیں ہوتے، فرشتوں کی اولادیں بیوی نہیں ہوتے، بیوی بچے نہیں ہوتے، جبکہ ہمارے نبی انسان تھے، ہمارے نبی کے والدین تھے، دادا دادی تھے، نبی علیہ السلام کے بیوی بچے تھے، آپ بشر تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ خود کرتا ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اے میرے نبی اپنی امتیوں سے، میرے بندوں سے، کہ میں تم جیسا ایک عام انسان ہوں، میں تم جیسا ایک انسان ہوں، بس تمہارے میرے بیچ میں فرق یہ ہے اللہ کی وحی میرے پاس آتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، تمہارے پاس کوئی وحی نہیں آتی، یہی فرق ہے تمہارے میرے بیچ میں، میں اللہ کا نبی ہوں اور تم ایک عام انسان ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے نبی تو اللہ جیسے ہیں، ہمارے نبی کو علم غیب ہے، وہی مستوی عرش تھا، خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی عرش پر جو اللہ مستوی ہو کر بیٹھا ہے وہی اللہ تعالیٰ مدینے میں اتر پڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کتنی غلو کی بات ہے، یہ کتنی انتہا پسندی کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا بلکہ علم شہادہ تھا۔ علم غیب، علم شہادہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ علم غیب بغیر کسی کے انفارم کرے ہر چیز اپنے آپ سے معلوم کر لینا، اسے علم غیب کہتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو خبر دیا، آپ نے نیوز میں دیکھ لیا کہ امریکہ میں زلزلہ آیا ہے، آپ نے نیوز پیپر میں پڑھ لیا کہ آسٹریلیا میں سونامی آیا ہے، یہ پڑھ کر آپ لوگوں کو بول رہے ہیں کہ بھائی
امریکہ میں زلزلہ آیا, آسٹریلیا میں سونامی آیا, آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نیوز میں دیکھا, میں نیوز پیپر میں پڑھا, تب جا کے آپ کو بتا رہا ہوں. تو اسے علم غیب نہیں کہتے, اسے علم شہادہ کہتے ہیں. کسی سے جان کر لوگوں کو بتانا اسے علم شہادہ کہتے ہیں. یہی علم تھا ہمارے نبی کے پاس, یہی علم تھا ہمارے نبی کے پاس. ہمارے نبی نے قیامت تک آنے والی جتنی غیبی باتیں بتائیں وہ اپنے آپ سے نہیں بتائے, اللہ کی جانب سے بتائے. اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے ہر بات کی خبر دیتا تھا, اور وہ باتیں ہمارے نبی امت کو بتاتے تھے. صرف ہمارے نبی نہیں, دنیا میں جتنے انبیاء ہیں سارے انبیاء نے کانت دجال کے بارے میں بتایا ہے. سب سے زیادہ علامتیں ہمارے نبی نے اپنی امت کو بتایا ہے. قیامت کی نشانیاں, دجال کے بارے میں, یاجوج ماجوج کے بارے میں, اور دابت الارض کے بارے میں, زمین کا دھس جانا, آسمان کا دھواں نکلنا, سورج کا مغرب سے طلوع ہونا, یہ تمام کیفیتوں کی خبر اسے علم شہادہ کہتے ہیں. یہ علم غیب نہیں تھا. اگر مان لیتے ہیں کہ ہمارے نبی کو علم غیب تھا تو غلو ہو جائے گا, بہت سارے الزامات نبی پر آ جائیں گے. نبی کو معلوم تھا کہ غزوہ احد میں وہ 70 صحابہ غلطی کریں گے, جس کے عوض میں 70 صحابہ مارے جائیں گے. نبی کو معلوم تھا, پھر بھی صحابہ کو شہید کرنے کے لیے جان بوجھ کر نبی لے کر گئے. اما عائشہ پر الزام لگایا گیا, 40 دن تک وہی نازل نہیں ہوئی. نبی پریشان ہیں, اپنے صحابہ سے, عائشہ کی سہیلیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ میری بیوی کیسی ہے. اگر نبی کو سب کچھ معلوم تھا, علم غیب نبی کے پاس تھا, تو نعوذ باللہ یہ الزام نبی پر آ جائے گا کہ سب معلوم رکھ کر بھی نعوذ باللہ نبی ایکٹنگ کر رہے تھے یا ناٹک کر رہے تھے یا وغیرہ وغیرہ, نبی تو ڈھونگ کر رہے تھے. نعوذ باللہ ایسے الفاظ کہنے سے بھی ہماری زبان لڑکھڑاتی ہے, جبکہ نبی کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں تھی. یہودیوں نے آپ کو اسلام قبول کر کے جزیہ دینے کے تعلق سے, آپ پر ہاتھ پر بیعت کرنے کے تعلق سے دھوکے سے لے گئے. نبی کے سر پر بڑا پتھر کا چکی ڈال کر نبی کو مروانے کے لیے, نبی کو مارنے کے غرض سے. نبی کو کچھ معلوم نہیں ہے, جا کر کھڑے ہیں ان کے باتوں میں, جبرائیل وہاں سے لے کر جاتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب تھا تو اس کا مطلب یہ تھا نبی سب معلوم رکھ کر بھی وہاں پر اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے گئے تھے. نعوذ باللہ ایسے بے شمار الزامات نبی پر آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انی اعلم الغیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. سورہ بقرہ کی 33ویں آیت. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا کہتا؟ اے میرے نبی, آپ بتا دیجئے کہ بے شک غیب, آسمان و زمین کے غیب کا علم صرف اور صرف میرے پاس ہے, اور جو کچھ چھپی ہوئی چیزیں, ظاہر چیزیں, اس کا علم صرف میرے پاس ہے. میں ہی اسے جانتا ہوں, سارے زمین و آسمان میں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. سورہ انعام کی 50 پر 9 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے, وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. زمین اور آسمان کے خزانوں کی غیب کی چابیاں صرف اللہ عز و جل کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ ان غیب کی باتوں کو کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, زمین میں, سمندروں میں جو کچھ چلتا ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں بابا عالم الغیب ہیں, ہمارے مشکل کشا عالم الغیب ہیں, ہمارے پیران پیر عالم الغیب ہیں, ہمارے نبی عالم الغیب. علم غیب کا ٹائٹل اللہ عز و جل کی صفت ہے. آپ اللہ کی صفت کو لے جا کر کسی اور پر فٹ کرنا یہ غلو ہے, یہ اسلام میں انتہا پسندی ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام لا کر ہم کو دیے ہیں, اس اسلام کے اندر ہر چیز کے وضاحت آپ نے کر دیا. اماموں کا, علماء کا, محدثین کا, یا آپ کے بزرگوں کا کیا مقام ہے, ان کی کیا حیثیت ہے, انبیاء کا کیا درجہ ہے, نبیوں رسولوں کا کیا مرتبہ ہے, اور اللہ عز و جل کا کیا مقام ہے. قرآن اور حدیث میں تمام کے حدیں, ان کے درجات اللہ نے واضح کر دیے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, قرآن مجید سورہ بقرہ کی 166 اور 167 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے, استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جب قیامت کے دن یہ لوگ دیکھیں گے
کہ جن اولیاء کو جن بزرگوں کو ہم نے مانا یہ تو ہم سے برات کا اعلان کر رہے ہیں. انہوں کون کرے گا معلوم ہی نہیں. اللہ ہمیں بولے نہیں انہوں ہمارے خبروں کا سجدہ کرو عرصہ مناؤ ایسا ہمیں بولے چ نہیں. اے اللہ یہ کون کہ ہمیں جانتے چ نہیں. اولیاء اللہ وہ لوگ جن کا سجدہ کرتے ہیں وہ تو برات کا اعلان کر دیں گے. جب یہ لوگ دیکھیں گے جنہوں نے نظر و نیاز چڑھائی عرصے منائے خبروں کی زیارت کی خبروں پہ چادریں چڑھائے سجدے کرے قوالیاں بجائے نعوذ باللہ طواف کرے دعائیں مانگے ان کے سجدے کرے وہ لوگ دیکھیں گے یہ تو ہم تو بالکل برات کا اعلان کر رہے ہیں. تو وہ لوگ کہیں گے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم. اگر ہم نہ معلوم ہوتا کہ آپ قیامت کے دن ہم کو ایسے معلوم نہیں بول کر دھتکار دیں گے تو دنیا میں ہم آپ کی پیروی نہیں کرتے ہم آپ کے سجدے نہیں کرتے. یہ کیسی بات ہے کہ ہم نے آپ کے لیے زندگی قربان کر دی اور آپ قیامت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کون کی معلوم ہی نہیں. یہ کیسی بات. اللہ کہتا ہے ایسے ہی ہم ان کے اعمال کو برباد کرتے ہوئے ان کے چہروں پر شرمندگی کے اثرات ہم ظاہر کریں گے. اور اتنا ہی نہیں وما ہم بخارجین من النار جہنم سے کبھی یہ نکالے نہیں جائیں گے. یہ آیت بتوں کی پوجا کرنے والوں کے متعلق بھی ہے. یہ آیت اللہ کے علاوہ وہ تمام لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ کے علاوہ چاہے کسی کا بھی سجدہ کرتے ہو درختوں کا مورتیوں کا انسانوں کا خبر والوں کا یا جس کسی کو بھی اللہ کا درجہ دے کر سجدہ کر کے ان سے حاجتیں مانگتے ہیں. اے فلاں ہماری مشکلیں دور کر دے اے فلاں ہمیں اولاد دے دے اے فلاں ہمارے وہ مشکلیں ٹال دے اے فلاں ہم کو قیامت میں جہنم سے بچا لے اے بابا اے فلاں ہم کو یہ عطا کر دے. ان تمام لوگوں کے بارے میں یہ آیت ہے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورہ محمد کی 33ویں آیت میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو ولا تبطلوا اعمالکم اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لو برباد نہ کر لو. پتہ یہ چلا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ذرہ بھی کمی پیشی کریں گے اللہ اعمال برباد کر کے رکھ دیں گا. اطاعت کس کی کرنا ہے یا تو اللہ کی یا تو اللہ کے رسول کی. بس بزرگاں کی پیران کی باوا کی مفتیاں کی مرشداں کسی کی اطاعت تمہارے پر واجب نہیں صرف اللہ کی اللہ کے رسول کی. اللہ کی اطاعت سے مراد قرآن میں جو لکھ کر ہے اللہ کی اطاعت اللہ کے نبی کی اطاعت سے مراد صحیح احادیث میں جو کچھ نبی کے فرمان ہے وہ نبی کی اطاعت. بس اللہ تعالیٰ نے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع میں اپنی امت کو یہی 2 کتابیں دے کر ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. یہی 2 کتابیں تم کو دے کے جا رہا ہوں اے میرے امتیوں. جب تک ان کتابوں کو مضبوطی سے پکڑو گے عمل کرتے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کرے گی. اللہ 2 ہاتھ دیا پڑھنے اور عمل کرنے کے واسطے 2 کتاباں دیا تیسرا ہاتھ دیا نہیں تیسری کتاب کی ضرورت نہیں. میرے دین اور اسلامی بھائیوں اب جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حدوں کو پار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے چیزوں کو چھوڑ کر عمل کرتے ہیں. اللہ کے نبی 2 عیداں بتا کو گئے ایک رمضان ایک بقرعید. آج ہم نے 12 مہینے میں 12 عیداں بنا لیے. وہ جھنڈیاں کی کہتے یہ کنڈیاں کی کہتے وہ حلوے کی کہتے یہ پوریاں کی کہتے وہ ڈی جے کی کہتے وہ باجے کی کہتے ہمیں بنا لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نور کی 63ویں آیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں ان کو مبتلا نہ کر دے یا کسی فتنے کا شکار بنا کر دردناک عذاب کے وہ شکار نہ بنا دیے جائیں. قیامت کے دن دردناک عذاب کے شکار بن جائیں گے اور دنیا میں کسی فتنوں کے شکار بن جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. اللہ نے مجھے قرآن دیا اور قرآن جیسی اور ایک کتاب دیا وہ حدیث. اور سورہ اعراف کی 3 نمبر آیت میں اللہ بھی یہی کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اسی چیز کی پیروی کرو جو آسمان سے نازل ہوئی ہے اس چیز کی پیروی مت کرو جو آسمان سے نازل نہیں ہوئی. آسمان سے قرآن اترا حدیث اتری بس. آسمان سے فقہ کے کتابیں نہیں اترے آسمان سے مفتیاں کے فتوے نہیں اترے آسمان سے علماء کے یا مرشدوں کے رائے قیاس نہیں اترے. اگر قرآن حدیث کے برابر ان کے رائے قیاس ہیں لینا ہے ہم کو. قرآن حدیث سے ٹکرانے والے رائے قیاس ہیں تو چھوڑنا ہے ہم کو.
इज़ा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, यही कहा था इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने। जब सही हदीसों से, सही आयात से हमारी बातें टकराने लगे, अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को ले लेना और हमारी बातों को छोड़ देना। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, आइए दीन के अंदर गुलू हम कैसे करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किताबुल हज की रिवायत है, एक मरतबा नबी ने फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, क़द फ़रज़ल्लाहु अलैकुमुल हज्ज फ़हज्जू, अल्लाह ने तुम पर हज फर्ज किया है, बस हज किया करो। अब इतना बोले अल्लाह के नबी, एक आदमी ने उठा सवाल किया, फ़क़ाल रजुलुन अकुल्लु आमिन या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, क्या हर साल हमारे ऊपर अल्लाह हज फर्ज करे? क्या हर साल हज करना है? एक बार पूछा, दो बार पूछा, नबी खामोश रहे, यहाँ तक के 3 बार पूछा वो शख्स। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लौ कुल्तु नअम लवजबत, अगर मैं इस आदमी के सवाल पर हाँ कहता तो अल्लाह हर साल हज फर्ज कर डालता, लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार की। फिर नबी ने कहा, ज़रूनी मा तरक्तुम, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, जितना अल्लाह जिब्राइल के जरिए मुझे कहलवाने लगाता है उतना ही मैं कहता हूँ, मुझे हद से ज्यादा बोलने पर मजबूर मत करो, हद से ज्यादा सवालात मत करो। फ़इन्नमा हलक मन कान क़ब्लकुम बिकसरति सुआल, तुमसे पहले के लोग हद से ज्यादा सवाल कर कर को बर्बाद हो गए, हद से ज्यादा सवाल मत करो। वख्तिलाफ़िहिम अला अंबियाइहिम, अंबिया से इख्तिलाफ करते थे छोटे छोटे मसले में वो लोग, ऐसा मत करो। फ़इज़ा अमरतुकुम बिशै फ़अतू मिन्हु, जब मैं कोई चीज़ का हुक्म दूँ उसे ले लो। वमस्ततातुम, और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उस पर अमल करो। वइज़ा नहैतुकुम अन शै, अगर मैं किसी बात से तुम्हें मना करता हूँ तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फदऊहु, उसे छोड़ दो, यही दीन है। इसी हज के किताबुल हज में आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पर शैतान को जो कंकरियां मारते थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास अपने हथेली में वो कंकरियां रखकर बताते हैं, चने के दाल के होते कंकरियां, चने का दाल में का आधा हिस्सा, चने की दाल को तो पूरा नमे, उसमें का आधा कितना रहता, बिल्कुल बारीक रहता, अपने हथेली में वो कंकरियां रखकर बताए अब्दुल्ला इब्न अब्बास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमी, शैतान को जो रमी करना है, कंकरियां मारना है, वो इतने छोटे कंकरियों से रमी करना है, यही हुक्म हमको दिए। लेकिन आज मैं अपनी आंखों से उम्मत के उन लोगों को देख रहा हूं कि वो लोग बड़े बड़े कंकरियां, बड़े बड़े पत्थर लेकर शैतान को कंकरियां करते हैं। ये गुलू है दीन के अंदर, ये गुलू है दीन के अंदर। जितना नबी करे, जैसा नबी करे वैसा ही करना, उसी को इस्लाम कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू का तरीका हमको बताया, एक अजू, एक हिस्सा 3 बार धोना, कोई जरूरी नहीं हर अजू 3 बार धोना, एक बार धो लो, एक बार में पूरा आपका अजू धोया गया, दूसरी बार धोने की जरूरत नहीं, नहीं भाई पूरा पानी नहीं पहुंचा, और एक बार धो लो पानी, दूसरी मर्तबा में कोहनी तक पूरा हाथ भिगोया गया, भीग गया, अच्छी तरह तर हो गया, तीसरी बार पानी बहाने की जरूरत नहीं हुआ। लेकिन दूसरी बार भी कुछ खुश्क रह गया तो ज्यादा से ज्यादा एक अज़ा 3 बार धोने का हुक्म है। आज देखो वजू खाने में चुप नल जाते रहता, हमें धोते रहते, वो 1 बार भी सही, 2 बार भी सही, 3 बार भी सही, 4 बार भी सही। सहाबा ने कहा हम इस अमल को नबी के जमाने में गुलू में शुमार करते थे, 1 बार या 2 बार या 3 बार, बस इसी को इस्लाम कहते। हद से ज्यादा पानी से धोले को बैठना ये गुलू है इस्लाम के अंदर। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम के पास 3 सहाबा आते हैं नबी के घर पर। अम्मा आयशा सवाल करते हैं नबी का उठना बैठना रात दिन के अमल कैसे थे। नबी ऐसा ऐसा अमल करते, तीनों कसम खाते हैं मैं जिंदगी भर निकाह नहीं करूंगा, और एक साहबी कसम खाते मैं जिंदगी भर रातों को नहीं सो जाऊंगा, रात भर तहज्जुद पढ़ूंगा, और एक साहबी कसम खाते मैं जिंदगी में कभी रोजे नागा नहीं करूंगा, डेली रोजे रखूंगा। नबी आते हैं, नबी को पता चलता है, तीनों को बुलाते हैं, कहते हैं कि सुनो दीन उतना ही है जितना मैं अमल करता हूं, जितना मैं बताता हूं, जितना मैं तुमको हुक्म देता हूं। इस जमीन पर सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं हूं, तुम कितना भी अमल कर लो मुझसे आगे नहीं बढ़ सकते। याद रखो
फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से रूगर्दानी करेगा या मेरी बताई हुई चीजों से हद से आगे बढ़ेगा, क़यामत के दिन उम्मत मोहम्मदिया से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। उसे उम्मत मोहम्मदिया में नहीं लेंगे, निकाल कर बाहर फेंक देंगे उसे। क्या ज़रूरत है हम ना गुलू करने की? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इबादतों के मामलात में गुलू, हिजरत मदीना करने वाले मुहाजिरीन सहाबा को अंसार सहाबा के साथ भाई भाई का रिश्ता नबी बना दिए। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को अबू दरदा का भाई बना दिए। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु और सलमान फारसी भाई भाई हैं। अब एक दिन सलमान फारसी मिलने के लिए आए, उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु अन्हा घर पर आए। उम्मे दरदा थी, अबू दरदा नहीं थे। सलाम किए। उम्मे दरदा ने कहा आपके भाई नहीं हैं। कैसी है भाभी, घर की कैफियत कैसी है? क्या बताएं, तुम्हारे भाई को अपनी बीवी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिन में रोज़ा रखते हैं, रात भर तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ते हैं। बीवी का कोई ख्याल नहीं है, बीवी के हुकूक का कोई ख्याल नहीं है। बस बड़े आबिद हैं, इबादत में बहुत अच्छे हैं, लेकिन बीवी से, दुनिया से दूर हैं। भाभी ने अफसोस भरे अंदाज में कहा। अब ये सुनकर सीधा उनके पास गए, कहने लगे कि आज का दिन मैं आपके साथ रुकना चाहता हूँ। ठीक है, रुकिए। रात में सुला दिए, सो जाओ। नहीं नहीं, मन तहज्जुद पढ़ना, नहीं नहीं अभी नहीं, सो जाओ। नहीं मैं अब उठना चाहता हूँ, थोड़ी देर के बाद उठे। नहीं नहीं अभी नहीं, सो जाओ। आधे पहर में उठे, हजरत सलमान बोले अभी नहीं, सो जाओ। आधे पहर के बाद तीसरे पहर में उठे, रात के तीसरे हिस्से में। तब सलमान फारसी ने कहा अब उठो, चलो मैं भी पढ़ता हूँ। पढ़े। उसके बाद सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा सुनो अय अबू दरदा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर चंद हुकूक रखे हैं। तुम्हारे रब का एक हक है, उस रब का हक भी तुमको अदा करना है। उसके बाद तुम्हारे बीवी बच्चों का हक है, वो बीवी बच्चों के हक के बारे में भी कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा। उसके बाद तुम्हारे अपने नफ्स का हक है, आंखों को नींद देना, बदन को राहत देना, हद से ज्यादा मुश्किलों में डाल के इबादत नहीं करना। तुम्हारे बदन का भी हक है, तुम्हारी आंखों का हक है, तुम्हारे बदन का हक है, तुम्हारी बीवी का हक है, अल्लाह का हक है, जोरू बच्चा का हक है। ये सब हुकूक अदा कर कोई इबादत करे तो अल्लाह कबूल करता, वरना नहीं करता। ताज्जुब आ गए, मेरी इबादत से रोक रहे। गए नबी के पास शिकायत करे, मुझे सलमान तो इबादत से रोक रहे, ऐसे ऐसा बोल रहे। नबी ने कहा जो कुछ सलमान फारसी ने कहा बिल्कुल सच कहा, ऐसे ही अमल करने का नाम इस्लाम है। अल्लाहु अकबर। जोरू छोड़ डाले, बच्चे छोड़ डाले, 4-4 महीने झोले ढोले को निकल रही, इधर जोरू खा रही की, पी रही की, उनको राशन ला को दे रही कि नहीं दे रही कि, घर में राशन पानी है कि नहीं की। इबादत के नाम पर हद से ज्यादा अपने आप को गुलू करते हुए खपा देते हैं। कहते हैं कि नमाज रोजों में क्या भी नहीं रखा, नमाज रोजों में जंगल को जाओ, अल्लाह अल्लाह करते बैठो, सूफीज़म, सूफियत इख्तियार कर लो, अल्लाह अल्लाह करते जंगला में बैठ जाओ। नहीं है, बीवी बच्चों का हक है, तुम्हारा हक है, इन तमाम लोगों के हुकूक अदा करते नमाजें आपको पढ़ना है, अल्लाह की इबादत आपको करना है। हजरत बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने घर में आए, देखा अपनी एक घर में रस्सी बंधी हुई है। नबी ने पूछा ये रस्सी कैसी है? कहते हैं उम्महातुल मोमिनीन दूसरे, ये ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की रस्सी है। कैसी रस्सी? ज़ैनब की रस्सी। हाँ, रातों को तहज्जुद पढ़ती हैं और अपनी चोटी को रस्सी से बांध लेती हैं। जब नींद का गलबा आकर सर नीचे जाता है तो रस्सी से उनकी चोटी खींचे जाती, फिर उठ जाती, फिर तहज्जुद पढ़ती है। कहीं नींद में सो ना जाए, चोटी को रस्सी से बांध लेती हैं। यह सुना तो नबी ने कहा रस्सी खोल दो। ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी बीवी से नबी नसीहत करते, हमारी माँ उम्महातुल मोमिनीन नसीहत करते, कहते हैं कि ऐ मेरी बीवी, ये जान लो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर उतनी ही इबादत रखा है जितना तुम चुस्ती की हालत में, फर्ती की हालत में, बेदारी की हालत में तंदुरुस्ती के साथ कर सकती हो। अपने जिस्म को हलाकत में डालकर अल्लाह की इबादत करना अल्लाह को पसंद नहीं है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह तुमको आसानियां देना चाहता है, अल्लाह तुमको मुशक्कत में डालना नहीं चाहता। नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा खुतबा दे रहे हैं, ऐसे मिंबर पर खड़े होकर, बाहर निगाह पड़ी नबी की। एक आदमी एक पैर पर खड़ा है, एक टांग पर ऐसे टांग उठाए खड़ा है, धूप में खड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो आदमी वहाँ धूप में क्यों खड़ा है, और वो भी एक पैर पर खड़ा है। बुखारी की हदीस है ये, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हदीस के रावी हैं। तो सहाबा ने कहा अरे अल्लाह के नबी, उसने मन्नत मांगा है कि वो रोज़ा रखेगा। दूसरी मन्नत, वो किसी से बात नहीं करेगा। तीसरी मन्नत कि वो धूप
اور وہ ایک ٹانگ پر کھڑے گا. 5ویں منت وہ کچھ بھی نہیں کھائے گا, کچھ بھی نہیں پیے گا. نبی علیہ السلام نے سنا تو کہا اپنے جسم کو ہلاکت میں ڈالنے والے منتیں نظر مانگنا اللہ کو پسند نہیں. اس سے کہو کہ وہ اپنے 4 منتیں توڑ دے. پہلے اس سے کہو سایہ حاصل کرے, دھوپ چھوڑ دے. دوسرا کہو 2 ٹانگ پر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں, دونوں پر, ایک ٹانگ پر کھڑنے کی ضرورت نہیں, دونوں پیروں پر کھڑ جائے. اور تیسری کہ وہ کسی سے باتیں نہ کرنے کی قسم کھایا ہے, اس سے کہو کہ باتیں کرے. اور چوتھی کہ وہ کھانا پینا چھوڑنے یا روزہ رکھنے کی جو منت مانگا ہے, اس سے کہو کہ وہ اپنے روزے جیسی عبادت پورا کرے, لیکن اپنے جسم کو ہلاکت میں ڈال کر ایک پیر پر کھڑنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں, کوئی ضرورت نہیں. انسان کو ہلاکت دینا, تکلیف دینا اللہ کو پسند نہیں ہے, نعوذ باللہ. میرے دین اور اسلامی بھائیو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے اتباع کرنے کی مثال, میں جو اسلام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں اس کی پیروی کرنے کی مثال, یہ بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی حدیث ہے. حضرت جابر بن عبداللہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ سنو اے میرے امتیو, اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک بنانے والے نے خوبصورت گھر بنایا اور اس گھر کے اندر دسترخوان سجایا, اچھی اچھی نعمتیں اس پر سجایا. پھر ایک دعوت دے کر گاؤں میں بلانے والے کے واسطے ایک بلانے والے کو بھیجا کہ اے میرے مہمان, تم جاؤ گاؤں میں بلا کر لاؤ کہ میں نیا گھر بنایا ہوں, دسترخوان سجایا ہوں, اس میں دعوت کا انتظام کیا ہوں, گاؤں میں بلا کر لاؤ. وہ بلانے والا شخص آیا, گاؤں میں بلایا, بھائی وہاں نیا گھر ہے, اچھی اچھی دعوت ہے, چلیے آپ لوگ. بعض لوگ اس بلانے والے کی دعوت پر یقین کیے, لبیک کیے, آئے, نئے گھر میں داخل ہوئے, اچھی اچھی نعمتیں کھائے. بعض لوگ یقین نہیں کرے, وہ کیسے دعوت رہتی, وہ کیسے گھر رہتا, فری میں کون کہیں کھلاتا, سبھی ہونے کے نہ جانے کی بات, ہمیں مانتے بھی نہیں, ہمیں آتے بھی نہیں, انکار کرے. بعض لوگ نہیں آئے. اللہ کے نبی اتنا بولنے کے بعد اب اس مثال کو وضاحت سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جس شخص نے گھر بنایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, جو گھر اس نے بنایا وہ جنت ہے, جنت کے اعلیٰ مقامات ہیں, اور جو نعمتیں اس کے اندر سجایا وہ جنت کی نعمتیں ہیں. بلانے کے لیے جسے بھیجا وہ اللہ کا پیغمبر ہے, اللہ کا رسول ہے, اللہ کا نبی ہے, یعنی میں ہوں. میری دعوت پر جس نے لبیک کہا وہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہو کر نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا. جس نے میری دعوت پر لبیک نہیں کہا, شک کیا یا کیا بھی تو میرے طریقوں سے ہٹ کر کچھ اور, بابا دادا اماں نانی ان کے رسم و رواجوں پہ عمل کر لیا, میرے طریقے کو چھوڑ دیا, نہ یہ شخص نئے گھر میں داخل ہوگا, نہ یہ شخص دسترخوان پر بیٹھے گا, نہ یہ شخص وہ نعمتیں کھا پائے گا. مطلب نہ وہ جنت میں آئے گا, نہ وہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا. کل امتی یدخلون الجنہ, میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا, الا من ابا, لیکن وہ آدمی نہیں آ پائے گا جو انکار کیا. قیل ومن ابا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی انکار کس نے کیا؟ نبی نے کہا من اطاعنی فقد, من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی اس نے جنت میں داخلہ لے لیا. ومن ابا, اور جس نے انکار کیا, ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری نافرمانی کیا گویا اس نے انکار کیا, جنت سے محروم ہو گیا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدین سہل, دین بڑا آسان مذہب ہے, دین میں آسانیاں ہیں, مشکلات نہیں ہیں, حد سے زیادہ آسانیاں ہیں دین کے اندر. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, آئیے آخر میں اپنے معاملات کے اندر بھی غلو نہ کرتے ہوئے نرمی اختیار کیجئے, یہی بول کر اپنی باتیں میں ختم کرنے جا رہا ہوں. صحیح مسلم شریف کی حدیث میں نبی نے بیان فرمایا, نرمی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر داخل ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے, جس کے اندر سے نرمی نکلتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا, اے اللہ کے نبی, جنت میں ایسی جنت اللہ بنا رکھا ہے, ایسی جنت کے محلات بنا رکھا ہے جس کے اندر کی چیزیں باہر سے نظر آئیں گی, باہر کی چیزیں اندر سے نظر آئیں گی, اور ایسی جنتیں 4 کام کرنے والوں کو اللہ دے گا. کون ہے اللہ کے نبی؟ نرمی سے گفتگو کرنے والے, لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والے, سختی کرنے والے نہیں, جھڑک کو ڈالنے والے نہیں, گالیاں دینے والے نہیں, لوگوں کا دل توڑنے والے نہیں, نرمی سے, پیار سے, شفقت سے, محبت سے باتیں کرنے والے, ان کے لیے یہ جنتیں. اور سلام کو عام کرنے والے, اور لوگوں کو کھانا کھلانے والے, اور چوتھا رات میں سوئے ہوئے وقت میں تہجد کی نمازیں پڑھنے والے, لوگوں کو کھانا کھلانے والے, سلام کو عام کرنے والے, تہجد کی نمازیں پڑھنے والے, نرمی اختیار کرنے والوں کے لیے ایسی جنتیں ہیں.
میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بدو آیا، مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا، سارے صحابہ مارنے گئے۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ روایت کراوی، نبی بولے چھوڑ دو اسے اپنا کام پورا کرنے دو۔ پیشاب مکمل کر لیے تو نبی بولے اے اللہ کے بندے، یہ اللہ کے گھر ہیں اور ایک بار ایسا نہیں کرنا، یہ عبادت خانے ہیں، اللہ کی عبادت کی جاتی، یہاں گندگی نہیں کرنا، تم کو معلوم نہیں، اور ایک بار ایسا مت کرو۔ کیا نرمی سے، کیا پیار بھرے انداز سے نبی سمجھائے، وہ شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ صحابہ مارنے جا رہے تھے، صحابہ کی نگاہوں میں غصہ دیکھا، نبی کی نگاہوں میں محبت دیکھا، دل پگھل گیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ نرمی اختیار کیجئے، نہیں ہونے کے کاماں بھی ہو جاتے، سختی اختیار کریں گے ہونے کے کاماں بھی بگڑ جاتے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، دین میں بیجا سختی کرنا حد سے ہرگز جائز نہیں۔ بیجا سختیاں سے مراد حد سے زیادہ کہنا کہ دین میں ایسا کرو ویسا کرو، یہ پڑھو وہ پڑھو، یتا جاگو وتا، سختی کرنا دین میں جائز نہیں۔ بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ جو کچھ اللہ کے نبی ہم کو دیے ہیں، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ ہمارے نبی ہم کو دیے ہیں دین کی شکل میں، اسے اپنا کر اس پر سادگی سے چلنے، اپنی استطاعت کے مطابق دین پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ مرتے دم تک دین پر ثابت قدم رہنے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ دین پر چلتے چلتے ہمارے دیگر گمراہ کن بھائیوں کو دین کی طرف محبت سے بلانے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ جو لوگ دین کے راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار کیوں نہ ہو، اڑوس پڑوس کیوں نہ ہو، گاؤں محلے والے کیوں نہ ہو، اللہ ان کو دین کی صحیح صراط مستقیم کی نیک ہدایت نصیب فرما۔ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے اور اس پر عمل کرتے کرتے خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔